پہلے آپ کے حضرت مہدی تھے اور اب بن گئے ہیں عیسیٰ. تو ٹھیک ہے بھائی، پہلے مہدی تھے تو مہدی کا جو کرائٹیریا بتایا ہے حدیث میں اس کے مطابق ہم امام مہدی کو دیکھ لیتے ہیں، ایک بار چیک کر لیں ساری علامتیں، پھر ہم عیسیٰ والی علامتیں بھی چیک کر لیں گے. تو اگر مان بھی لیا جائے کہ دونوں میں اتحاد ہے، دونوں الگ الگ شخصیت نہیں ہے، تو بھی تمہارے ہی حضرت ہوں، یہ کیا ضروری ہے؟ میرے گاؤں کا ایک پجاری کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، کوئی اور شرارتی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں مہدی ہوں اور میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، تو وہ بھی کچھ بھی بک سکتا ہے. تو اگر یہ بات اپنی جگہ ثابت بھی ہو جائے تو کیا ہم عیسیٰ ابن مریم کی جو علامتیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں وہ ہم آپ کی حضرت میں نہیں دیکھیں گے؟ کیا امام مہدی کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ نہیں دیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو کہ حضرت ہمارے حضرت پہلے مہدی تھے، تو آپ کی حضرت کا نسب بتائیے. پھر آپ کو کہاں لوگوں نے وہاں سے نکالا اور آپ کے مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان زبردستی بیعت لی آپ کے حضرت کے اوپر؟ پھر سفیانی کے لشکر کب آیا؟ پھر جنگ کی قیادت کب کی؟ مال انہوں نے کب لپالپ بھر کے دیا؟ زمین کو عدل و انصاف سے کب بھرا؟ اور پھر اس کے بعد کہتے ہو عیسیٰ ابن مریم بن گئے. تو ٹھیک ہے، عیسیٰ ابن مریم کے تو باپ نہیں ہوں گے، قرآن میں تو صاف صاف ہے کہ ان کے باپ نہیں ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. پھر حنیف کون ہے یہ؟ تو یہ کہاں سے یہ سب باتیں صحیح ہوگی؟ پھر اس کے بعد جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آئے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، اور امریکہ فرانس کب سے موجود ہے، آپ کی حضرت کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی حضرت کو تو پولیس تلاش کر رہی ہے، وہ اپنے ہی کو بچا نہیں پا رہے ہیں. پھر امام حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے بندوں یعنی جو اللہ کے مخصوص بندے ہوں گے ان کو لے جائیں گے کوہ طور پر، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یاجوج ماجوج کو نکالیں گے، اور یاجوج ماجوج کی تباہی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمائیں گے. پورے زمین پر یاجوج ماجوج کی لاشیں پھیلی ہوں گی، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ پہلے ان کو جو ہے ان کو بغل میں ایک کیڑا پیدا کریں گے جس سے یاجوج ماجوج مر جائیں گے، پھر بارش آئے گی، پھر اس کے بعد ایک پرندے سے ان کی لاش پھینکوائیں گے، بارش آئے گی. یہ سب واقعات ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. تو اگر آپ کے حضرت عیسیٰ جو ہے ابن مریم ہے تو آخر یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، یہ تو سینکڑوں حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہوا ہے. تو بتائیے کہ اگر آپ کے حضرت واقعی عیسیٰ ابن مریم بن گئے ہیں تو خالی ایسے ہی زبانی دعویٰ ہے یا یہ کام بھی کریں گے؟ تو یہ اگر ان کے اندر یہ روح آ گئی تو روح کس لیے آئی ہے؟ بس ایسے ہی خالی روح آ گئی ہے تو کوئی بھی کہہ دے گا کہ میرے اندر روح آ گئی ہے عیسیٰ ابن مریم کی، کوئی بولے گا میرے اندر موسیٰ کی روح آ گئی ہے، کوئی بولے گا میرے اندر اسرائیل کی روح آ گئی ہے، میرے اندر اسرافیل کی روح آ گئی ہے. تو روح آ گئی ہے تو کام ہی کرنے کے لیے تو آئی ہے نا، کہ کھانے پینے کے لیے آئی ہے روح. تو پھر یہ عیسیٰ ابن مریم بنے بیٹھے ہیں تو یہ دجال کو ختم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ قتل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تمہاری جو علامتیں ہیں، تم نے جو دجال بتایا اسی کو ختم کر دو. بہرحال یہ ان کا استدلال اور یہ ان کا عقیدہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ نصیب فرمائے. آمین. سہیل بھائی جی آگے کا ویڈیو ابھی چلانا ہے یا کچھ کالرز ہے ابھی؟ دیکھو نا کوئی کالر ہوگا اگر تو وہ کوئی کامنٹ کالر سیکشن کے اندر جو لنک ہے جی اس کے اوپر کلک کرے اور مائک کو الاؤ کرے تو وہ یہاں پر آ سکتے ہیں. ہے کوئی کالر ہے؟ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ دیکھو اگر کوئی کالر آتے ہیں تو ان کا سوال لے لیں گے. جی 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 اصل میں یہاں پر ہم نے جی یہ الطاف رکھا ہے یہ اس لیے. آواز ڈبل ہو رہی کیا؟ نہیں نا. علماء اکرام بھی جو مطلب آ کر جو ہے نا سوال کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ فلاں علاقے کے اندر ایسا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا.
पिछले मर्तबा एक सवाल आया था। जी अल्ताफ भाई, ये इसी पे एक बात ये भी कि हमारे आवाम को, साथियों को ये समझना चाहिए कि होता ये है, उन्हीं के वो एक शख्स था, वो अंग्रेजी सीखने के लिए गया, ठीक है, और वापस आया गांव में, तो लोगों को ऐसा लगता था वो अंग्रेजी सीख चुका है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। हाँ, अंग्रेजी सीख चुका है। एक दिन अंग्रेज गांव के अंदर आए और उसको अंग्रेजी में कुछ पूछा, तो जवाब में यस कहना था, उसने नो कहा, और दूसरा सवाल किया तो जवाब में नो कहना था, उसने यस कहा, तो उसको थप्पड़ लगाया और चले गए। तो लोग उससे सवाल पूछने लगे कि भाई तू तो अंग्रेजी सीख कर आया है, तो ये मार कर क्यों गए? तो लोगों को ये झांसा दिया कि वो ये कह रहे थे, जब तुझे इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है तो तू यहाँ गवारों में कहाँ रह रहा है, हमारे पास आ जा। तो मामला ऐसा होता है कि आवाम को मालूम नहीं होता है, तो एक आध हदीस या अहले बातिल रटा देते हैं। जैसे उसने बिल्कुल ऐसी हदीस पढ़ा जैसे कलमा, हालांकि ये हदीस अच्छे अच्छों को याद भी नहीं होंगी अल्फाज इसके, है ना? तो ये मुतासिर करने के लिए होता है, ये बात समझनी चाहिए, ये मुतासिर करने के लिए होता है। मुफ्ती साहब, ऐसी रिवायत है ना, असल में इसलिए बयान नहीं की जाती क्योंकि वो रिवायत पर इतना कलाम है और उसके अंदर तारुज भी है, और खुद वो एक इख्तिलाफी रिवायत है, इसलिए बयान नहीं की जाती। तो बस बातिल ऐसी रिवायत को लेकर आवाम के ऊपर हमला करता है। असल बात वो नहीं है कि बात दरअसल ये है कि आवाम को अबजद से भी वाकिफियत नहीं, अलिफ बा भी नहीं जानती है इमाम मेहदी की क्या है। अगर हमारे बयानात में या हमारी कोई कोशिश से इमाम मेहदी का एक मुजमल तारुफ भी लोगों के जहन में हो, तो वो ऐसे लोगों के फंदे में नहीं आएंगे। अब अगर मैं तो समझता हूँ कि ला मेहदी इल्ला ईसा, ये हदीस भी अगर किसी आम आदमी को सुनाए तो वो कुछ समझेगा ही नहीं कि क्या कहना चाह रहा है, इसका भी मतलब नहीं समझेगा। वो तो खाली बहस करने वालों के सामने, चूंकि वो लोग जानते हैं तो उनके सामने वो सुनाता है। आवाम को ये भी नहीं पता है, और अगर ये हदीस सुनाएगा तो वो भी नहीं समझेंगी। तो सबसे पहले तो आवाम में इस सिलसिले में बेदारी पैदा करने की जरूरत है।